حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے اندر جو وساوس اور خیالات انسان کو آتے ہیں ان کو دفع کرنے میں زیادہ کاوش سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ مضر ہوتی ہے. اور فرمایا کہ مقصود اللہ تعالی کا راضی کرنا ہے، اور وہ اپنے حد اختیار تک قلب کو فارغ کر کے عبادت میں لگ جانے سے حاصل ہو جاتا ہے. پھر بھی جو وساوس اور خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں وہ مضر نہیں، اس لیے زیادہ الجھن میں نہ پڑیں. اس کے باوجود وساوس اور خیالات کے آنے پر جو طبعی رنج اس کو پیش آوے وہ مجاہدہ ہے، اس پر مجاہدے کا ثواب ملتا ہے. جی اس لیے میرے خیال میں وساوس کی عبادت مت کرو، اس پہ جو تو کوشش کرو گے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، زیادہ کوشش نہیں. ایک عبادت کا ثواب، دوسرے مجاہدے کا ثواب، بس شرط یہ اپنے اختیار سے وساوس کی پرورش نہ کرے اور ان میں گم نہ ہو جائے. ہر وقت حضور حق کا کامل طور پر تو بڑے بڑوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا، اور جب اس حضور میں کوئی سالک کمی محسوس کرتا ہے تو طبعی طور پر رنج شدید ہوتا ہے، اور وہ بھی حکمت سے خالی نہیں کہ اس میں صبر و تحمل کا ثواب ملتا ہے. خلاصہ یہ کہ نماز اور عبادات میں وساوس اور خیالات سے نجات اور حضور قلب کی صحیح اپنے اختیار کی حد تک ضروری ہے، مگر پھر بھی اس میں کمی رہے گی تو تفویض کے سوا کوئی چارہ نہیں. جناب ایک خط آیا، لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں خادم خدام کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے، نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا، بس ایک عجیب گول گول حالت ہو رہی ہے. میں نے جواب میں لکھ دیا کہ کام تو جس طرح بن پڑے کرنا ضروری ہے، خواہ ناقص ہو. میں نے نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تکمیل کا یہی طریقہ ہے. اگر بدنویس جو اچھا لکھنا نہیں آتا اس لیے مشق کرنا چھوڑ دے کہ اچھا نہیں لکھا جاتا تو اس کو اچھا لکھنا بھی نہ آئے گا. صحیح ہے مفتی صاحب، اچھا لکھنا ہے نا، آپ کی لکھائی اچھی ہے نا، آپ نے چھوڑ دیا تھا کیا؟ لکھتے رہے. اس سلسلے میں فرمایا کہ عمل ناقص کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے بنیاد کے مضبوط ہونے کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر اس کے خوشنما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے. کیوں بھائی انجینئر صاحبان اس میں روڑے وغیرہ بھی بھر دیتے ہیں اور بعد میں اس پر بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق ان کو جزا عظیم عطا فرمائے، قبر میں بھی آخرت میں بھی. کس طرح آپریشن کر رہے ہیں بھائی، اس میں تو ریتی بجری کہاں، اس میں تو روڑے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیے، مٹی اور بالو مٹی، اور 2,70,000 کا بل بھیج دیا. اب ہم پریشان ہیں کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. کسی جگہ کی بات ہے اور بالو مٹی جا کے سمندر سے لے آؤ جہاں سمندر پیچھے جا چکا ہے. 2,70,000، اس سے اچھا سونا بھر دیتے بھائی. بالو مٹی ہے ویسے تو جس کا بھی ہے بیچارے کا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں یار 2,70,000 ایک زیرو زیادہ تو نہیں لگا دیا. کہتے نہیں یہ مٹی اسپیشل منگائی ہے کہیں سے، ہم پتہ نہیں کہاں سے منگائی ہے. 4 سدہ میں تو ملتی نہیں ہے مٹی، پتہ نہیں کہاں سے ملی، ڈر بھی نہیں لگتا. بالو مٹی 2,70,000، ایگریکیٹ 6 لاکھ. ایگریکیٹ ہے کیا بھائی؟ دکھاؤ تو صحیح ایگریکیٹ ہے. اب پتہ ہی نہیں ہے، سب کھڈے میں جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا رہا ہے. لاکھوں کا اسٹیل گم کر دیا، کہتے بنیادوں میں ڈل گیا. تو اب دکھاؤ نا کہاں سے ڈلا ہے، یہ تو دکھاؤ. کون مانے گا کہ اتنا ٹن اسٹیل ڈلا ہے؟ یہ بات فوراً مان لیتے ہیں. مجھے تو مزہ آ رہا ہے اس ملفوظ میں، قسم بخدا مست ہو رہا ہوں. دوبارہ پڑھتا ہوں. اس سلسلے میں فرمایا کہ عمل ناقص کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے بنیاد کے مضبوط ہونے کا اہتمام کرتے ہیں مگر اس کے خوشنما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے. اس میں روڑے وغیرہ بھی بھر دیتے ہیں، بالو مٹی بھی بھر دیتے ہیں. یہاں نہیں لکھا ہوا، مطلب ملتا جلتا اس سے نا. صحیح ہے نا. اب بعد میں اس پر بڑے بڑے محل اور کوٹھیاں اور مدرسہ تیار ہو جاتا ہے. مدرسہ میں اپنی طرف سے ملا رہا ہوں. اس طرح عمل ناقص بنیاد عمل کامل کی. اس جملے پر آ کر میں پڑھا نہیں تھا، مست ہو رہا ہوں کہ بھائی اسی طرح عمل ناقص بنیاد عمل کامل کی، اور بنیاد کے کمال اور نقصان پر نظر نہ کی جائے، اور جو کچھ اور جس طرح ہو سکے کرتا رہے. جیسے نماز کو ناقص ہی ہو مگر ہو حدود میں، وہ ہو جاتی ہے. بلکہ ایسی عبادت پر اجر زیادہ ہوتا ہے کہ جس میں جی نہ لگے، کیونکہ مجاہدہ ہے نا. یہ طریق بہت نازک ہے، اللہ کا راستہ. بعض محض کتابیں پڑھ لینے سے کام نہیں چل سکتا. فہم کامل ذوق سلیم کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو عطا ہوتا ہے جس پر حق تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. کام بنتا ہے فضل سے، فضل کا آسرا لگائے. پرسوں ایک آدمی آئے، آ کر بتایا کہ مجھے تلاش کر رہا تھا. کسی نے بتایا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں.
تو ایسی جگہ چلا گیا کا بڑی شہرت تھی وہاں، انہوں نے سمجھا میں ہوں وہاں، تو اس کو بڑا غصہ آیا. جیسے اندر گیا سونے کا بلا یہاں لگا ہوا تھا. مسلمان مرد سونا استعمال کر سکتا ہے؟ بزرگ کا مجھے تو آگ لگ گئی. عورتیں دبا رہی تھی، یہی قریب کی بات بتا رہا، عورتیں دبا رہی تھیں. کہا اس نے تو خیر برے جملے بھی کہے، یہ جہنمی کی طرف ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے. اور پھر تعویلیں ایسے دیتی ہے، اس عورتوں کا عقل ہے، غیرت ہے، حیا ہے. ابھی ایک صاحب جو ہے وہ انہوں نے مجھے بتایا عشاء سے پہلے بابا برقع پوش، یہی نام تھا نا، بابا برقع پوش. میں نے کہا ہے یہ بابا برقع کیسے پہنے گا بھائی؟ ہاں ایک آدمی کہہ رہا تھا بھائی جعلی آدمی ہوتے ہیں، قرآن پاک حدیث سے لوگ نہیں ملائیں گے، بس حق ملتان کی مٹھائی آ گئی. ارے بھائی پیر پڑ گئے، ملتان کی مٹھائی آ گئی. اے جی یا راول پنڈی کی مٹھائی آ گئی. یہ کوئی بات ہے؟ یہ طریقہ ہے کوئی؟ یہ شریعت کا راستہ ہے؟ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس طرح کیا تھا. لیکن کیونکہ دنیا کا نفع سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں، اس کے پڑے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح. اپنی بیوی بیٹیوں کو بھی لے آتے ہیں، دم کرو، اس کا اپنا دم نکل رہا ہے، دم کرو. بہت دل دکھتا ہے یہ باتیں. بابا برقع پوش مرد عورتیں سب لگی ہوئی ہیں وہاں پر. اللہ کے آگے جھکنا نہیں، صلاۃ الحاجات نہیں پڑھنا، شریعت سنت کی اتباع پر قرآن پاک حدیث پاک میں وعدہ ہے رزق کی برکت کا، اس کی فکر نہیں. بابا برقع پوش، پھوسیاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار. ایک صاحب نے مجھے فوٹو بھیجا، جاندار کا فوٹو دیکھنا بھی گناہ ہے. بابا ٹریکٹر والی جس میں چاروں چار پنچر ہیں، اور جناب وہ پرانا پتہ نہیں کب کا ہے، اس پر بڑا بینر لگا ہوا ہے، اولاد حاصل کرنا ہے یہاں آئیے، رزق میں برکت کرانی ہے یہاں آئیے، اور وہ زندگی جس میں کوئی غم نہیں. اور لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے تو نہیں دیکھا وہ، میں نے تو صرف ٹریکٹر دیکھا. اور بھی 4-5 چیزیں ہٹاؤ یار، دماغ خراب ہوتا ہے. یہ عذاب ہے کہ رب کو چھوڑ کر سجدہ کر رہے ہیں غیروں کو. اللہ معاف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر، لیکن ایسا حکم نہیں فرمایا. اس سے اب شوہر کے حقوق کا پتہ چلا ایک حدیث پاک سے، جبکہ 20 احادیث مبارک ہیں شوہر کے بارے میں. یہ تعلیم نہیں کرائیں گے، قبر پر لے جائیں گے اپنی بہو بیٹیوں کو. اور ایسے شعبدے بازیاں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بابا برقع پوش جناب. ایک وہ جعلی تھا، وہ محلے میں لوگ بھی ایسے ہی تھے اس کے. تو ایک دن کھانا صحیح نہیں پہنچا تو چیخیں مار کے کہنے لگا بابا مرغا کھا لیندہ ہے، بابا بریانی بھی کھا لیندہ ہے، بابا حلوہ بھی کھا لیندہ ہے. تو کسی نے کہا بابا چھتر کھا لیندہ ہے؟ تو نہیں جی ڈاکٹر نے سخت چیز کھانے کو منع کیتا ہے جناب. ہے جی بابے کو اور کوئی کام ہی نہیں. ہمارے جس محلے میں ہم رہتے تھے نا ہل پارک کے پاس پہلے، تو حافظ شفقت گواہ ہے، میرے پر بھی آپ اعتماد کریں گے. بیرنگ ہوتے ہیں نا، بیرنگ، اس کی ریڑھی، اور اس پر ایک ہاتھ سے گھسٹ رہا ہے. میں اگر اس آواز سے کہوں گا نا، ایک تو کہوں گا نہیں مسجد ہے، اور دوسرا گلے میں خراش ہو جائے گی. او سیٹھو، او بنگلے میں رہنے والوں، ہزار بھی نہیں دیتے ہو، اور جب کوئی ٹی دکھائے تو لاکھ بھی دے دیتے ہو. ایسا روب مارتا تھا کہ آپ یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے. بابا 1000 مانگ رہے نہیں دیتے ہو، ٹی دکھائے تو زیور اور ڈالر سب دے دیتے ہو. ابے بھائی اتنا ڈرانا. کوئٹہ میں ایک آدمی تھا، اس نے جھولا پیچھے رکھا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی ہم غیرت والا ہے، پٹھان ہے، ہم ہاتھ کبھی نہیں پھیلاتا ہے، جس سالے کو دینا ہے ہمارے جھولے میں ڈال دے. حالانکہ حضرت فرماتے تھے بھی سالہ مت بولا کرو کیونکہ گالی میں استعمال ہوتا ہے. مارے سالے کو 2 جوتے میری طرف سے، بھائی تو کیوں نہیں مارتا؟ تو یہ جملے حضرت سناتے تھے کہ ہم غیرت والا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جس سالے کو اپنی غرض ہو ہمارے جھولے میں ڈالے. کوئٹہ والا اثر ہے، شاید اس نے سنا ہوگا ایسا واقعہ. ہمارے حضرت والا نا وہاں دیکھا کہ ایک جعلی حکیم بیٹھا ہوا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے میں نعرے مار مار کے جوانی یہ کر کے اور 800 روپے لے کے چلا گیا. اس کو خان صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اس نے دیا کیا. اس نے کیا کیا کہ جو راکھ ہوتی ہے نا چولہے کی، اس کی پڑیاں بنائی. پڑیا بنا کر ہمارے پاس ایسا دوائی ہے، مچھر کو مارے گا، مچھر نہیں مرے گا، ہمارے پاس سنگاؤ، ہمارا گارنٹی ہے. لکھنؤ والا آیا، وہاں پر اس کو پورے بٹن بدے ہوئے تھے شیروانی کی، گرمی میں بھی، اور کشتی والی ٹوپی لگائے ہوئے. بڑے ان کا انداز ایسا ہوتا ہے آپ سوچو نہیں. اور وہ پاجامہ جو بنا ہے پہنا ہوا وہ پہن کر آئے اور پورے بٹن آخر تک بند، گرمی میں بھی. تو کہا بھائی صاحب کیا آپ ایک پڑیا کے لیتے ہیں؟ کہا 50 روپے لیتا ہے ہم بھائی، گارنٹی ہے.
تو اس نے 3 پڑیا لے کر 150 روپے دے کے چلا گیا. آگے چل کر آیا کہ یہ ہمارے حضرت کا آپ سنو گے آپ حیران ہو جاؤ گے, میں اس طرح بتا نہیں سکتا جس طرح حضرت بتا رہے ہیں. حضرت فرمایا تھا, اس کو خیال آیا کہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کو استعمال کیسے کریں گے, میری طرف دیکھنا ضروری ہے, میں نقل نہیں کر سکتا حضرت والا کی. وہ آئے کہ بابا آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مچھر کیسے مرتے ہیں, تم ہم کو دھوکے باز سمجھتا ہے, ہم حلال کھاتا ہے حرام نہیں کھاتا ہے. تم پہلے مچھر کو پکڑو, پھر ایسا موافق اس کا منہ کھولو, میں ہمارا دوائی اس میں ڈال کے اس کا منہ بند کر دو, نہیں مرے ہمارے پاس لانا, ہم مارے گا, ہمارے پاس ہم مارے گا. اب یہ مچھر کو پکڑے پہ اس کا منہ ہے کدھر جو اس میں دوائی ڈالے گا بھائی, وہ راکھ سے کیا مرے گا. رات کو مولوی فرحان ماشاءاللہ دونوں بیٹے آتے ہیں بیٹھتے ہیں, پوتا صاحب بھی بیٹھتا ہے. تو رات کو میں لیٹ چکا تھا, فرحان میاں آئے, مفتی صاحب کا ابا 1.5 منٹ کی صرف ہنسنے کی ایک بات ہے, سن لیں گے. تو میں نہیں بتا سکوں گا, وہاں سنا دوں گا مولانا فرحان سے لے کے مفتی صاحب سے. ایک بتا سکتا ہوں, ٹھیلے والے کا انٹرویو تھا, تو ٹھیلے والے نے کہا تم عورت کو شرم نہیں آتا ہے, میک اپ کر کے ادھر آتا ہے, ہم تو ویسے ہی دھکا اسٹارٹ ہے, تمہارا میک اپ تو تمہارا شور کے لیے ہونا چاہیے. ہم بھی پاگل کا بچہ ہے کہ 40 روپے کا آلو تم کو 20 روپے میں دے دیتا ہے, ہمارا گھر کا بیڑا گرک کرتے ہیں تم لوگ. تم وہ کیا 1 منٹ 1.25 منٹ تک میری تو ہنسی بند نہ ہو. میں نے کہا یار اس کی یہ واقعی کچھ دکھاوا دل, واقعی خیال نہیں گیا کبھی اس طرف کہ تمہارا مرد کی طرح کہ وہ آ کر نہیں لیتا. تم عورت کو کیا پڑا ہے, تم چھڑکی پاؤڈر ادھر لگاؤ, ادھر تم کیا ہم کا بیڑا گرک کرتا ہے ہم لوگوں کا, ہم تو ویسے ہی دھکا اسٹارٹ ہے. وہ تو مٹک مٹک کے بات کرتا ہے, تمہارا مرد گھر میں نہیں ہے کیا. وہ خان صاحب بوڑھا تھا, یقین کریں میں تو میں نے کہا لکھوں گا اس کو تمہیں کہ بھائی کیا اس نے ماشاءاللہ ایسی بات کہی ہے کہ تم اپنا شور کے لیے لپسٹک لگاؤ. تو اب بوڑھا بھی وہ تم کیا کرتا ہے ادھر, تم آتا ہے بن ٹھن کر آتا ہے, ہمارا سودا خراب کرتا ہے, تم ہم 40 کا چیز 20 میں دے دیتا ہے 40 کا چیز 20 میں دے دیتا ہے. صحیح تو کہہ رہا ہے, اور کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ.